السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی مانگا۔ ان کی اہلیہ صحابیہ پانی لے کر آئیں تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کے کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو وہ صحابی کی آنکھ کھل گئی اور حیران رہ گئے کہ ان کی اہلیہ اسی طرح پانی کا گلاس لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے انہی حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ تم کب سے یہاں کھڑی ہو؟ یعنی ان کی جو بیوی تھیں وہ اتنی وفادار تھیں کہ وہ ساری رات کھڑی رہیں۔ اس صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ جب سے آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تھی اور آپ آرام فرما چکے تھے، یعنی آپ کو نیند آ چکی تھی، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفا شعاری میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج کی ایک عورت ایسی وفادار، با وفا اور خدمت گزار تو دکھاؤ، اگر آج خاوند پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفا شعاری بھی دیکھو کہ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی تو اس صحابی کی انتہا نہ رہی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا، یعنی جو کچھ بھی مجھ سے مانگ سکتی ہو مانگ لو، آج میں انشاءاللہ تمہیں ضرور دوں گا۔ صحابیہ کہنے لگیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ راضی اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو عورت نے کہا اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب اس نے الفاظ کہے تو اس صحابی کے پاؤں کے نیچے سے زبین نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ خیر، وہ ہکا بکا اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو۔ اس نے کہا چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر اتفاقاً راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا، وہ گر گئے۔ اس کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور کہا آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ عورت نے فرمایا چلو واپس گھر چلیں۔ صحابی نے حیرت سے کہا واپس گھر چلیں؟ اللہ اکبر، اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ کہنے لگی نہیں، واپس چلو۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جیسے ساری رات زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی جس شخص کو ساری زندگی کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک سا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ایمان مشکوک ہے، اس لیے میں نے طلاق مانگی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا
رفع ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ سبحان اللہ، ان کی سوچ یہ ہے صحابہ۔ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیوروں، کپڑوں، گھر، مکان اور اخراجات پر ہوتی ہے، ایمان اور دین کی بات ہی کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبا دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔